باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا وہ شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر ضرور پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ایسے شدید موسم میں ایسے سخت گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کا ایک سمندر کے تحت فرش عزائے سید الشہداء میں بیٹھنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو سقیفہ سے نہیں غدیر سے لیا ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں جوگی پورا میں پڑھ رہا ہوں, قبرستان میں نہیں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں, مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. اور دیکھو سارے ماشاءاللہ سب مل کر معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے یہ مجمع کربلائی مجمع بیٹھا ہے, اس لیے کہ جوگی پورا والو تم تو شبیر وارسی کا مزاج جانتے ہی ہونا, میرا بھی بچپن سے اپنا مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں, ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتا چلے نا زمانے والوں کو کہ کہیں پر علی کے سپاہی موجود ہیں, کہیں علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا, پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض,
اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. اور پھر وہی اللہ حدیث قدسی میں کہنے لگا کنتو کنزن مخفیہ, میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ کیجیے گا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وہاں تو میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو کیا کیا, اللہ کہنے لگا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ, میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ جانے جو کہ پورا کہاں بیٹھا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا, اسے محمد بنا دیا. اب تک نہیں پہنچا جو بھی پورا, پھر جملہ سننا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. نہیں پہنچے, آسان کر دوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. ہائے ہائے ہائے, میں نے سب مل کر نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے میرے جوانوں کو, میرے بچوں کو جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. میری جان ابھی تو میں نے سفر شروع ہی کیا ہے. توجہ, ابھی تو تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ روش ادراک میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کیا ہے میری جان؟ خلق ہے درمیان کی شے, بیچ کی چیز. نہیں سمجھے بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے, جو بھی پورا میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. بہت سے شعراء آتے ہیں اور شعراء بیٹھے ہوں گے یہاں پر. شاعری تین چیزوں کی محتاج ہے, فعل, فاعل, مفعول. بھائی یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے درمیان کی شے, بیچ کی چیز. کیا مطلب؟ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچا, آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے. چلو جملہ اور آسان کر دوں. درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ, کرتے ہیں نا پانچوں وقت, نہ صحیح جمعے میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں کرتے ہیں نا سجدہ. تو بھائی جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد. ہم سب نے کیا سجدہ, ہم ہوئے ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو, وہ ہے مسجود. اب درمیان میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا. نا ابھی بھی 1/4 مجمع باقی ہے. توجہ, اور آسان کر دوں. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت, ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی, وہ ہے معبود. اب درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا. اب جملہ پڑھنا میرا کام, سننا جو بھی پورا کا کام. بھئی ہم نے کیا سجدہ, ہم ہوئے ساجد. جس کو سجدہ کیا وہ ہے مسجود. بیچ میں ہے سجدہ. اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مسجود مسجود رہا. بھئی ہم نے کی عبادت, ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کی, وہ ہے معبود. بیچ میں ہے عبادت. اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق, درمیان کی شے. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دو گے تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا نہ خالق خالق رہے گا. خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرے. توجہ, اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو خلق کیا. کاہے سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا. مگر میں کیا کروں, اسی نبی کے امتی میں, اسی نبی کے امت میں ہر کلاس کے منحوس موجود ہیں. توجہ توجہ توجہ, اور توجہ, ہر کلاس کے بڑے منحوس بھی ہیں,
مجلے منحوس بھی ہیں، چھوٹے منحوس بھی ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں. اب یہ جتنے منحوس ہیں یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے لگے. کہنے لگے اللہ نے نبی کو مٹی سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو ہوا سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو پانی سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو فلاں کسی چیز سے پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، جس چیز سے تم کہو گے میں نبی کی خلقت مان لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جس شے سے بھی تم خلقت محمد مانو گے اس شے کا وجود تمہیں محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. ہائے 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 ہائے. اور محمد سے پہلے نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، فقط نور ہے. ارے اللہ جانے کہاں ہے مجمع. تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. بھائی میں خود سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے خود کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر مولوی حدیث ہونے کے باوجود نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے پتا تب چلا جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ ملا کے گلے میں بنی امیہ کی ہڈی رکھی ہوئی ہے. بھائی پھنس جائے گا ملا، اس لیے کہ حدیث آدھی ہے. نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے نور ہونے کا انکار مولوی نبی کے بغض میں نہیں کرتا، علی کے بغض میں کرتا. جوانوں کیا ارادہ ہے، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں 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 ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے مولائی نعرہ. سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی توجہ. اب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. توجہ، اب جب نور سے پیدا کیا تو میرے نبی نے کیا شکر کا سجدہ. بھائی مولوی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، مولائی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا مولوی اتنی آسانی سے بڑھنے نہیں دوں گا. یہ تو تو نے بتا دیا کہ میرے نبی نے سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں، ہوا تھی نہیں، پانی تھا نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں. تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آئے آئے آئے. بھائی نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور سے نور کی شدت ٹکرائی، نور سے نور کی حدت ٹکرائی، تو میرے نبی کے جسم نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد تو میرا حبیب ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جسم نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے برباد ہو جائیں. میرے نبی نے کہا کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے جسم سے پسینے کے قطروں کو بہنے دو. ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے، کبھی موسیٰ کو پیدا. آئے 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 آئے. اللہ اکبر. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے، کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا. میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہنے
پسینوں سے پیدا ہو، وہ تو علیہ السلام، اور ہاشم بھائی جو خون محمد ہو۔ مولوی کہنے لگا اصل میں آپ سمجھے نہیں، میں نے کہا اس امت کا اکلوتا سمجھدار تو ہی سمجھا دے۔ کہا مولانا بات یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اچھا تو مولا علی کو کیا کہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کیا کہیں؟ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جانے نوجوان بھی کہاں موجود ہیں۔ کہیے حضرت نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا بے بھینکر، حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ آئے 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 آئے، جس کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا۔ تو مولوی کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتا جبریل کو نبوت تیرے باپ نے عطا کی تھی؟ آئے 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 بھائی اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ۔ میں نے کہا جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا جبریل ہے غلام مصطفیٰ۔ میں نے کہا منحوس باپ کی اولادوں، تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے۔ جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ۔ بات سمجھ لو جوانوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور اگر چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب چھیڑ دیا ہے تو میں بھی اپنے ہی کلام کے مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ اجازت ہے جوگی پورا والوں؟ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، آخری آدمی تک میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، اس لیے توجہ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ آئے ہائے ہائے، ابھی تو سنو، ابھی تو بم مارنے والا ہوں۔ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے۔ کچھ منحوس کہتے ہیں نا کہ علی والے نبی کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم نبی کو مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا۔ ہم نے نبی کو کبھی بڑا بھیا نہیں کہا، ہم نے نبی کو کبھی اپنے جیسا نہیں کہا۔ اچھا ملا بھی عجیب منحوس ہے، نبی کو بھیا کہتا ہے، بیوی کو اماں کہتا ہے۔ ارے منحوسوں کو جا کر بتاؤ بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہ۔ زمانے کو ہم بتا رہے ہیں ہم نبی کو کتنا چاہتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے،
तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। हाय 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 हाय। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ अलम आया था ना, तुमने अलम की जियारत की थी ना, अच्छा नबी अलम भी मर्द को देकर गए। हाय 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 रोए तवज्जो, नबी अलम मर्द को देकर गए और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। हाय 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 तवज्जो, मौलाना शहनवाज साहब कितना तशरीफ ला रहे हैं, बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम जानो, गाजी जाने। हम लड़े किस तरह शब्बीर से बोले आदा, कसम खुदा की आजमाइश है शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले, तवज्जो कीजिएगा, मेरे हाथों पे मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह शब्बीर से बोले आदा, कैसे भूले कि ये गाजी का बड़ा भाई है। आय 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 नारा हैदरी, सब हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हैदर गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम ही गर्मी का है, मुझे भी लग रही है, मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय मौला सलामत रखे, जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली की विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली वादियों में नहीं किया था, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो दरख्त के साए लगवा देते, जन्नत की ठंडी हवा चला देते, कौसर का जाम छलकवा देते। ये क्या बात हुई, टपकते हुए पसीने, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा, और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा वजह यह है कि अगर ठंडी हवाएं चला देते तो बाद में मुनाफिक कहता वो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए थे।
پرابلم ہے؟ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ، بڑا پرابلم ہے مولوی کو۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں نہیں۔ دیکھو حق بھی وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں مولوی کو پرابلم ہے نا، مگر علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ دکھاؤ مجھے کہ کسی مذہب کے مولوی نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں مولانا، ہر قبیلے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے، اور پوتا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے۔ تو کسی نے مجھے جواب دیا مولانا وجہ یہ ہے کہ مولوی تو مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو علی کا پوتا پردہ غیب سے آنے والا ہے وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار۔ مچھلیاں رہتی ہے پانی میں، بس ایک راز ہے، راز کھل جانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے۔ مچھلیاں رہتی ہے پانی میں، بس ایک راز ہے، راز کھل جانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے۔ ان کو کرنا ہے امامت کے مسلح کا طواف، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے۔ اور لڑا حیدری ارادے کیا ہے جوانوں؟ چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو بار بار بھائی ہو کر کیوں چھیڑ رہے ہو مجھے؟ اب تو میں بھی پڑھوں گا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں۔ ابھی کہہ رہا ہوں کوئی علی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا اگر بیٹھا ہے تو بھاگ جائے، اس لیے کہ اس کا کلیجہ پھاڑنے والا ہوں میں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں۔ ٹھہرو جوانوں، اب تو نیوکلیئر بم مارنے والا ہوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں، تو ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ ماشاءاللہ، سب مل کر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا تم کیا چاہ رہے ہو۔ تو مائک والے سے کہو کہ تھوڑی آواز بڑھا دے۔ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
توجہ، ساؤنڈ بڑھا کر رکھنا، اس لیے کہ میری گاڑی تو ابھی پک اپ میں آ رہی ہے، توجہ، میں وہیں آ رہا ہوں جو تم چاہ رہے ہو۔ اللہ نے محمد کو پیدا کیا کس لیے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ علامہ شہنواز صاحب موجود ہیں، ایک جملہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے محمد کو زمین پر اپنی توحید کا گواہ بنایا۔ توجہ، لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، نوجوانوں میری طرف، ایک ہے صامت، دوسرا ہے ناطق۔ صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے محمد۔ اب میں کیا کروں؟ یہ پسینے نہیں ٹپک رہے ہیں، یہ میرے جگر کا لہو ہے جو بہ رہا ہے۔ توجہ، توحید کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا۔ تھوڑی ساؤنڈ بڑھا دے میری جان، تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دے بھائی، صلوات پڑھیے، آواز خراب ہو رہی ہے۔ ہلو ہلو ہلو، کیا ارادے ہیں جوانوں؟ تیار ہیں آپ؟ ہلو ہلو، ہاں ماشاءاللہ، مولا تجھے سلامت رکھے میرے بھائی۔ توجہ، دو گواہ ہیں توحید کے، ایک ہے خاموش گواہ، دوسرا ہے بولتا ہوا گواہ۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو؟ تھوڑی خاموشی۔ ہاں، یہ بات تو مجھے بہنوں سے کہنا چاہیے، تمہیں کہنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا 2 سال پہلے کہ ہماری 10 بہنیں ایک ساتھ مل کر خاموش بیٹھ جائے تو معجزے سے کم نہ سمجھنا۔ اور اب یہ جملہ میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ، اس لیے کہ اب میری خطابت کا خون ہو جائے گا اگر تم نے توجہ نہ کی۔ اپنی تقریر کا اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ توحید کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا۔ خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے میرا نبی۔ تو بھائی جس طرح توحید کے دو گواہ، اسی طرح رسالت محمدی کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ کون ہے گواہ میرے محمد کی رسالت کے؟ توجہ، دو گواہ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک تو تیری رسالت کے لیے اللہ خود گواہ ہے، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے، پورے کتاب کا علم ہے۔ میرا مسلمان نوجوان پوچھتا ہے شبیر وارسی، وہ کون ہے جس کے سینے میں پورا علم کتاب ہے؟ میں نے کہا فیصلہ تم کر لو، علم کتاب کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس جس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکا، یا اس کے پاس جو آغوش میں قرآن سنا رہا ہو؟ آئے 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 آئے، نعرہ ہے غریب۔ توجہ، دو گواہ توحید کے، توجہ جوانوں آخری آدمی تک، دو گواہ توحید کے، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے محمد۔ میرے محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ، توجہ، ایک گواہ ہے قرآن خاموش، اور بولتا ہوا گواہ ہے علی۔ اب وہ منحوسی کیا جو علی کی عظمت کو ہضم کر جائے؟ کہنے لگا کہ اگر رسالت کے دو گواہ ہیں، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے علی، تو علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ توجہ، میں نے کہا ہاں، علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسن۔ حسن کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسین۔ حسین کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے زین العابدین۔ زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں، خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے محمد باقر۔ محمد باقر کی امامت
ابو بکر کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے جعفر صادق کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے علی رضا، امام علی رضا کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے محمد تقی کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے علی نقی کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسن عسکری کے امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام۔ تو اب امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے۔ خاموش قرآن تو موجود ہے، بولتا گواہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر کیوں روکا؟ اچھا ہمیں تو معلوم ہے نا 12 امام کون ہیں، معلوم ہے نا سب کو۔ کچھ ایسے منحوس ہیں جو 8 پہ جا کے رک جاتے ہیں، نہیں پہنچا مجمع۔ نبی نے کہا تھا نا میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اچھا ہمارا چھٹا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان منحوسوں کی قسمت دیکھو، ان کا چھٹا ہے یزید۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، یہ کرم ہے مولا کا کہ ہمیں اپنے 12 اماموں کے نام معلوم ہیں، نہیں پہنچا دو گی پورا۔ ارے فقط نام نہیں، ہمیں شجرہ بھی معلوم ہے۔ اچھا 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 اچھا، امتحان لینا چاہتے ہو میرا؟ کیا خیال ہے شجرہ پڑھ کر سنا دوں؟ اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دوں؟ جو کہ پورا میں سنانے لگا ہوں شجرہ توجہ۔ زمین پر پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں شیش کا بیٹا انوش کا بیٹا قینان کے بیٹے مہدائیل کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متصلف کے بیٹے متصلف کے بیٹے لما کا بیٹا نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفخشد کے بیٹے شائق کے بیٹے ابیر کے بیٹے فائق کے بیٹے رہو کے بیٹے سارو کا بیٹا ناہور کا بیٹا تاریخ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے ثابت کے بیٹے یشب کے بیٹے یارب کے بیٹے یہور کے بیٹے ناطور کے بیٹے عدن کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے حرامہ کے بیٹے مالک کے بیٹے کنانہ کے بیٹے قریش کے بیٹے لوئی کے بیٹے غالب کے بیٹے غالب کے بیٹے کعب کے بیٹے کلاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے عبداللہ قصی کے بیٹے عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا علی
गालिब के बेटे लुबई, लुबई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो क्या ख्याल है मौलवियों, मैंने जोगीपुरा में खुले मैदान में अपने 12 इमामों का शजरा बना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बंद कमरे में अपने एक इमाम का शजरा। टाइम का ख्याल ना करना, पढ़े और थम के पढ़े। देखो देखो देखो, मौला तुम्हें सलामत रखे। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखूं तो कैसे, जहां 12 नजर आते हैं बीच में 3 मनहूस कांटे भी नजर आते हैं। और ये किसी के लिए नहीं रुकते। जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। मौला शाहिद है, नजफ़ हिंद है। मेरे सीने में इस वक्त मेरे मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतज़ामिया का एहतराम करता हूँ और मैं वक्त को मलहूज़ रखूँगा। तवज्जो, किसी दूसरे खतीब का हक नहीं खाऊंगा। जो वक्त दिया है उतने ही वक्त में उतर जाऊँगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं एहतराम करता हूँ, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने हक 12 इमामों से पाया है। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। तो तौहीद को समझने के लिए आ गया मैं जहां तुम चाह रहे हो। हालात हाजरा पर मेरी तरफ देखो जवानों। तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगीपुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मरजाइयत की जरूरत है। पहुंच गए? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निज़ाम मरजइयत हमारी ताकत है। अगर ये निज़ाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ बहता है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और खामनाई के हाथों में दे दिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आज ताबूत लड़क जाता है। जालिम घबरा रहा है निज़ाम मरजइयत से। उसने देख लिया मरजइयत की ताकत।
उसने सोचा था कि दाइश के जरिया इराक में तमाम शियों का, अली वालों का कत्ल करवा देगा, मगर एक सैयद जो हुजरे के अंदर मौजूद था, जब उसने जिहाद का फतवा दिया तो वो उलमा के जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का ये आलम है, अगर पर्दे से इमाम आ गया, और सुनो, दुनिया ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं और तुम जानते हो शब्बीर वारसी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, तागूत ने आज शीयत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा, मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया काफी है। चूंकि मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत हकीर नौकर हूं, और खतीब का काम यह होता है कि कौम को सुला ना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो अब वो चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मक्कारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया, खूब मुनाजरा किया, मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके, और फिर हीरो बनने के बाद महाराजे को गाली देने लगा। तवज्जो, तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम नेहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब शहजादी ज़ैनब के रोजे पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह ये है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो हैं, इंस्टाग्राम के हीरो हैं, व्हाट्सएप के हीरो हैं, खामनाई मैदान का हीरो, हिजबुल्लाह मैदान का हीरो।
دنیا تمہیں سلانا چاہتی ہے، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ تمہیں پتا بھی نہیں تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہونا یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ صدر ہے۔ دشمن ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تمہیں ڈرانا چاہتا ہے کہ جب ہم تمہارے صدر کو مار سکتے ہیں تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ توجہ، تو تمہیں سمجھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ کچھ منحوس مجھے کہتے ہیں شبیر وارسی کو ایران سے بڑے پیسے ملتے ہیں۔ اگر پیسے ملتے ہوں تو مجھ پر لعنت، اور نہیں ملتے ہوں تو بکواس کر رہا ہے اس پہ لعنت۔ توجہ، مجھے ایران سے پیسے نہیں ملتے، مگر میں جانتا ہوں کہ ایران حق پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کسی ملا کی نہیں اپنے مولا کی مانوں گا۔ میرا مولا کہہ کر چلا گیا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو ساری باطل طاقتیں امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، برطانیہ ایران کے خلاف۔ اب بھی مشکل ہے کہ حق کون، حق پر کون ہے؟ اب بھی پہچاننا مشکل ہے۔ وہ تمہارا لیڈر، بس آخری بات، جس کے روب سے دنیا کی پاورفل ہستیاں کاپتی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے میگزین نے، فوربس نے ابھی بتایا، نام پیش کیا کہ دنیا کا اس وقت سب سے طاقتور انسان کون ہے۔ کس کا نام دیا؟ مجھے معلوم ہے ہر کسی کی زبان سے نہیں نکل پائے گا۔ خامنائی۔ کون ہے خامنائی؟ بتاؤ۔ ولادیمیر پیوٹن، رشیا کا پریسیڈنٹ، یہ وہ شخص ہے کہ اوباما کے دور میں اور ٹرمپ کے دور میں جسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بتایا گیا تھا۔ تو جا کر تمام چینلوں کو دیکھنا، یہ رشیا کا پریسیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن جب بھی کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے، کسی ملک کے پریسیڈنٹ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے، اس طرح غرور میں بیٹھتا ہے۔ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا، سعودی کے شاہ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ وہی ولادیمیر پیوٹن جب خامنائی کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا۔ ایسے بیٹھا۔ اس پیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ باڈی لینگویج چینج کیوں ہو گیا، آپ خامنائی کے سامنے جھک کر کیوں بیٹھے؟ تو ولادیمیر پیوٹن نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف بائبل میں پڑھا تھا، مگر جب میں نے خامنائی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے عیسیٰ کی زیارت کر رہا۔ سمجھو، میں آپ سبوں کی خواہشات کا احترام کرتا ہوں، مگر قبلہ آ چکے ہیں اور میں نے کہا نا کہ ہم حق مارنے والے قوم نہیں ہیں۔ میں نے ایک جملہ کبھی کہا تھا کہ لعنت کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے،
لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے شبیر وارسی؟ میں نے کہا کہ دیکھو یزید پر لعنت کرنے کا بھی حق سب کو نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یزید پر نمازی تو لعنت کر سکتا ہے، شرابی نہیں کر سکتا۔ آئے 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 بھائی جو خود شرابی ہو وہ شراب پینے والے پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ۔ تو جب ہم غاصبوں پر لعنت کرتے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم کسی کا حق چھین کر بیٹھ جائیں؟ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ ایک منٹ کے لیے میں روک رہا ہوں مجلس، ایک جواب دینا تھا۔ میں نے ایک مجلس میں علی گڑھ میں کہا تھا پاکستان سے کچھ بنی امیہ کے نجس دولت کدے میں پلنے والے ملا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم جتنی علی کی عظمت بیان کرتے ہو تو اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ تو ایک علامہ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو یہ کہے اس سے یہ کہنا کہ علی کا نام کہاں نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے، ولی المسلمین علی کا نام ہے، امام المبین علی کا نام ہے۔ بے شک یہ جواب صحیح ہے، مگر ایک بات کہوں گا، اس جواب پر کیا ہوگا پتہ ہے؟ بحث پر بحث ہوگی۔ جواب صحیح ہے مگر اس میں بحث کا امکان ہے۔ بھائی کچھ باتیں ممبر سے کہنا آسان ہے، مناظرے کے میدان میں کہنا سخت ہے۔ مثلا اگر میں نے منافق کو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے تو مناظرے میں منافق مجھے پلٹ کر کہے گا تو ثابت کرو۔ میں کہوں گا امام المبین علی کا نام ہے، کہا ثابت کرو، تو بحث پر بحث ہوگی۔ مگر میں نے جو جواب دیا اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا۔ منافق کہنے لگا اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا، حسین کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وجہ ہے اگر اللہ قرآن میں علی کا نام کھل کر لے لیتا تو منافق کہتا کہ قرآن بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ، اللہ کو پتا تھا منافق بہت چالاک ہے۔ اگر اللہ کھول کر ذاتی نام لے لیتا اہل بیت کے تو منافق کہہ دیتا کہ یا تو یہ شیعوں کی کتاب ہے یا شیعوں نے گڑھی ہے۔ توجہ، مگر اللہ نے عظمت بیان کی، فضائل بیان کیے تاکہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچ جاؤ۔ تو جواب دونوں صحیح ہے، جو قبلہ نے دیا وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے دیا وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک مریض ہے پیٹ درد کا، اس کے پیٹ میں درد ہے، 2 ڈاکٹر کے پاس گیا، دونوں ڈاکٹر نے اس کو دوا دی، ایک نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، دوسرے نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، مگر مقصد دونوں کا ہے کہ پیٹ کا درد کم ہو، بڑھے نہیں۔ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چینلوں کے ویوز بڑھانے کے لیے حق کو حق سے مت ٹکراؤ۔ یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا۔ علی والوں کے مقابلے پہ علی والوں کو مت لاؤ۔ وقت یہ ہے کہ سارے علی والے ایک ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ حالات کا یہ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے ہم راہ ہموار کریں، ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ظہور میں اور دیر ہو، بلکہ راہ ہموار کیا جائے، اس لیے کہ وہ زہرا کا شہزادہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو میں نے مصائب کے کوئی جملے بھی ادا نہیں کیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ کیوں آئے؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں
ایک پیاسے کے گلے پہ چھری چلا دی گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں 6 مہینے کے گلے پر تیر چلایا گیا تھا. تم نے سنا ہے نا کہ بیویوں کو بازارے شام و کوفہ سے پھرایا گیا تھا. مگر انصاف سے بتانا آزادارو تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے. اللہ جانے اس امام پر کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے بابا کے گلے پہ چھری چلتے دیکھا ہوگا, جس نے اپنی ماں بہنوں کو بازاروں سے پھرتے دیکھا ہوگا. عزاداروں پتہ ہے قتل ہو جانا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. بڑی مصیبت کیا ہے پتہ ہے؟ کسی بے بس بھائی کے سامنے اس کے بہن کو تماچے مارنا, کسی بھتیجے کے سامنے اس کی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لینا, کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بازاروں سے پھرانا. اللہ جانے میرا امام اس لیے خون روتا تھا. ہاں دادارو تمہیں رونا چاہیے. میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. بہت گرمی ہے نا میری بہنوں, مجھے احساس ہے اپنے بچوں کو تم پنکھا جھل رہی ہو. تمہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے نا, اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا دینا چاہتی ہو. اللہ جانے کربلا میں رباب پر کیا بیتی ہوگی جب سکینہ کہہ رہی تھی اماں پیاس مارے ڈال دیا. عزاداروں بچوں کی قربانی کربلا میں میرا ان ماؤں کو سلام جس نے ننھے ننھے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. حسین نے کربلا میں صرف ایک بچے کی لاش کو دفن کیا, علی اصغر کو. ہاں دادارو علی اصغر کو دفن کیا حسین نے. وہ وقت بھی آیا جب سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا. وہ وقت بھی آیا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی. وہ وقت بھی آیا جب سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا. سنو گے عزادارو, جب تمام سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے نا, عمر سعد ملعون نے ایک سپاہی سے کہا ذرا گن کر بتاؤ سروں کی تعداد کتنی ہے. ظالم نے گن کر بتایا 71 سر ہیں. تیسرے ساتھ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے, 72واں سر کس کا ہے؟ ایک ظالم کہنے لگا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر. حسین نے کہیں نرم زمین پر اصغر کا لاشا دفن کر دیا. ہاں دادارو میری ماں اپنے کلیجے کو تھام کر بیٹھنا ورنہ تم مر جائے گی. ہاں دادارو ایک مرتبہ پیسرے ساتھ کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ, زمین پر نیزہ